خبردار 27 رجب کی یہ بابرکت رات گزر گئی تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج وہ کن فیکون والی نماز سیکھ لیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھتا اور اللہ پاک حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ 27 رجب المجرب کی یعنی شب معراج کی وہ مبارک اور نورانی رات جب زمین سے لے کر آسمان تک کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جب میرے اور آپ کے پیارے رب نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش بلایا اور امت کو ایک ایسا تحفہ دیا جو آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے، یعنی نماز کا۔ لیکن ٹھہریے، یہ بات تو ہم سب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، مگر آج آپ کو ایسی رات ایک ایسا پوشیدہ راز بتانے جا رہے ہیں، ایک ایسا عمل سکھانے جا رہے ہیں جو شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنا ہو۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو سینہ بسینہ اللہ کے ولیوں سے چلا آ رہا ہے اور آج آپ کی خوش نصیبی ہے کہ یہ راز آپ تک پہنچ رہا ہے۔ آج میں آپ کو کن فیکون والی نماز کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ ذرا تھم نیل پر لکھی ہوئی بات کو دوبارہ یاد کریں کہ ابھی سر نہ اٹھائیں گے اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ پڑھ کر آپ کے دل میں ایک سوال آیا ہوگا، کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کیا واقعی اتنی جلدی بھی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں؟ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یقین مانیے یہ محض الفاظ نہیں ہیں جو میں بول رہی ہوں، بلکہ یہ وہ کامل یقین ہے جو بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی ایک جگہ سے ہلا سکتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ کن فیکون کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ جو چاہے پل بھر میں کر سکتا ہے۔ اور 27 رجب کی رات تو ویسے بھی قبولیت کی رات ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب رب کائنات خود اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ تو ذرا تصور کریں کہ جب آپ 27 رجب کی ان مبارک اور قیمتی گھڑیوں میں سب کٹ کر دنیا کے شور اور شرابے چھوڑ کر ٹوٹے ہوئے دل اور آنکھوں میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ جائے نماز پر بیٹھیں گے اور یہ خاص نفل ادا کریں گے تو کیا ہی منظر ہوگا۔ جب آپ کی پیشانی سجدے میں ہوگی، زبان پر اللہ کا نام ہوگا، آپ اس رب کائنات کو اس قدرت کے واسطے دیں گے تو کیا وہ غفور و رحیم آپ کو خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ میرا دل کہتا ہے کہ ہرگز نہیں۔ وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ کیسے دیکھ سکتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی چوکھٹ پر آئے اور مایوس لوٹ جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت شدید پریشانیوں کا شکار ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ اتنا بڑا ہو کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ شاید ڈاکٹرز نے بھی جواب دے چکے ہوں، آپ بیماری سے لڑ کر تھک چکے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کا چلتا ہوا کاروبار بالکل تباہ ہو چکا ہو، رزق کی تنگی نے گھر کے حالات اور سکون کو برباد کر دیا ہو، یا پھر اولاد کی نافرمانی یا اولاد کا نہ ہونے کا غم آپ کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہو۔ لوگ طعنے دیتے ہیں اور آپ چپکے سے رو لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ نماز ایک ایسا تیز ہدف عمل ہے جو سیدھا نشانے پر لگتا ہے۔ یہ مایوسی کے اندھیروں میں امید کی وہ کرن ہے جو آپ کی زندگی کو ہمیشہ سے روشن کر سکتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، اور یہ تجربہ شدہ بات ہے، کہ اس رات کی مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، بس شرط یہ ہے کہ مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ جب آپ یہ عمل کر کے سجدے میں گریں گے تو آپ خود اپنے وجود میں اپنے دل کی دھڑکنوں کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو ایک عجیب سا سکون دہ محسوس کریں گے۔ آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے گھر پر کیسے برستی ہے۔ جیسے بنجر زمین پر بارش ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی آپ کے ویران دل پر سکون کی بارش ہوگی۔ لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، یاد رکھیے کہ جو میں آپ کو ہوشیار کرنے کے لیے بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ موقع روز روز نہیں ملتا، یہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جب انسان کی نیکی کا ارادہ کرتا ہے یا اپنی تقدیر بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارا کھلا دشمن یعنی شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ ہمیں روک دے، یا وہ آپ کو غفلت میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، آپ پر نیند کا غالب طاری کرے گا، یا دنیا کے فضول کاموں میں الجھا دے گا تاکہ آپ اس بابرکت رات کو سو کر گزار دیں۔ لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے اپنے نفس سے مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ آج کی تھوڑی سی مشقت اور یہ چند گھڑیوں کی بیداری آپ کی پوری زندگی کا نصیب کھول دے گی۔ کیا ہم اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے راتوں کو نہیں جاگتے؟ تو کیا اپنی بگڑی بنانے کے لیے اور اپنے رب کو بنانے کے لیے ہم ایک رات نہیں جاگ سکتے؟ یقیناً جاگ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے ذہن کو ابھی سے تیار کریں کہ آنے والی 27ویں رجب کی یہ رات میری زندگی کا فیصلہ کن رات ہوگی۔ میں اس رات کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ اگلی بار یہ رات مجھے نصیب ہوگی یا نہیں۔
زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آپ یقین کریں میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بالکل تباہ ہو چکے تھے، جن کے پاس نہ امید تھی نہ ہی سہارا تھا، لیکن جب انہوں نے اس خاص رات کی قدر کی، جب انہوں نے سچے دل سے کن فیکن والی نماز کو پڑھا اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، تو اللہ نے ان کی زندگی کا نقشہ ہی بدل دیا۔ جو کل تک کنگال تھے آج وہ خوشحال ہیں، جو کل تک بیماریوں میں جکڑے ہوئے تھے آج وہ صحت مند ہے۔ یہ سب اسی رب کا کرم ہے، اور وہ رب آج بھی وہی، اس کی رحمت آج بھی آوازیں دے رہی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ تو کیا آپ تیار ہیں اس آواز پر لبیک کہنے کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں اپنی سوئی ہوئی قسمت کو ہمیشہ کے لیے جگانے کے لیے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو پھر دل تھام کر بیٹھیں، کیونکہ اب میں آپ کو وہ طریقہ بتانے جا رہی ہوں، وہ خاص راز کھولنے جا رہی ہوں جس کا آپ کو بے چینی سے انتظار ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے اپنے دل میں یہ پکا ارادہ کر لیں کہ یا اللہ، میں تیرے دروازے پر آؤں گا اور تب تک نہیں ہٹوں گا جب تک تو میری جھولی کو نہیں بھرے گا۔ یاد رکھیں دوستو، جب یقین پختہ ہو تو معجزے رونما ہوتے ہیں، اور یہ رات معجزوں کی رات ہے۔ تو آئیے اب مزید انتظار نہیں کرتے اور جانتے ہیں کہ 27ویں رجب کو یہ نماز کس وقت پڑھنی ہے، اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ کون سے الفاظ ہیں جو عرش الہی کو ہلا دیتے ہیں۔ تو چلیے آپ دھیان سے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اس نماز کا طریقہ نوٹ فرما لیجئے، تاکہ عمل کرتے وقت آپ سے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ جب ہم بادشاہوں کے بادشاہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ادب اور طریقہ بہت معنی رکھتا ہے۔ یہ 2 رکعت نفل نماز ہے جو آپ نے صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنی ہے، لیکن یاد رہے یہ کوئی عام نفل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خاص عمل ہے جس میں آپ نے اپنی روح کو شامل کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر ایک ایسی پاک جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں شور نہ ہو، جہاں صرف آپ ہوں اور آپ کا رب ہو۔ جب آپ جائے نماز پڑھ کھڑے ہوں تو آپ کے ذہن میں دنیا کا کوئی خیال نہیں ہونا چاہیے، نہ موبائل کی فکر ہو، نہ گھر کے کاموں کی۔ بس یہ سوچیں کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں جو میرے دل کے ہر راز کو جانتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے ادا کرنا بھی بہتر ہے۔ آپ نے اس طرح نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نفل حاجت کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ اب یہاں سے آپ کا اپنے رب سے براہ راست رابطہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے ثنا یعنی کہ سبحانک اللہم پڑھنی ہے، پھر تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ مکمل کر لیں اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی وہ مختصر مگر انتہائی طاقتور صورت یعنی کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ لیکن یہاں ایک خاص راز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص ایک بار نہیں بلکہ پوری 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب پورے قرآن پاک کو پڑھنے کے برابر ہے۔ ذرا سوچئے کہ آپ کی نماز میں کتنا وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع اور سجدہ معمول کے مطابق کریں۔ بس کوشش کریں کہ آپ کے سجدے لمبے ہوں، کیونکہ بندہ سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب پہلی رکعت مکمل ہو جائے اور آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو بالکل اسی طرح سے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر رکوع اور سجدہ مکمل کرنا ہے۔ اب یہاں تک تو ایک معمول کی نماز لگ رہی ہے، لیکن اصل راز اور اصل تاثیر اس وقت شروع ہوگی جب آپ اتحیات مکمل کریں گے اور سلام پھیر لیں گے۔ بہت سے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ سلام پھیرتے ہی فوراً طور پر جائے نماز سے اٹھ جاتے ہیں، یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی۔ یہی وہ وقت ہے جب رحمت کے فرشتے آپ کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب سلام پھیرنے کے بعد آپ نے جائے نماز سے اٹھنا نہیں ہے، نہ ہی پہلو بدلنا ہے، بس وہیں عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھ جائیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود شریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ درود شریف پڑھنے سے دعا آسمانوں کے لیے پر تول دیتی ہے۔ جب 11 مرتبہ درود شریف مکمل ہو جائے تو اب وہ عمل شروع ہوگا جو آپ کی تقدیر کا بند تالا کھول دے گا۔ اب آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے 313 مرتبہ اللہ پاک کے ان 3 پیارے ناموں کا ورد کرنا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یہ 3 نام اپنے اندر اتنی تاثیر رکھتے ہیں کہ پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں۔ 313 کی تعداد بھی بہت خاص ہے، کیونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور اللہ نے انہی کیسی شاندار فتح نصیب فرمائی تھی۔ آج آپ بھی اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان ناموں کی برکت سے اللہ آپ کو بھی فتح نصیب فرمائے گا۔ جب آپ 313 مرتبہ یہ ورد کر لیں گے تو آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، تاکہ آپ کا یہ عمل درود پاک کے حصار میں محفوظ ہو جائے اور سیدھا بارگاہ الہی میں قبولیت کے لیے پیش ہو جائے۔ اس کے بعد وہ لمحہ آئے گا جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا۔
وہ لمحہ جب فیصلہ ہوتا ہے کہ جب نصیب جاگتا ہے، اب آپ نے سیدھے سجدے میں چلے جانا ہے۔ یہ سجدہ نماز کا سجدہ نہیں ہے، بلکہ یہ شکر اور عاجزی کا سجدہ ہے۔ آپ نے سجدے میں سر رکھ کر اپنے آپ کو بالکل مٹا دینا ہے، اپنی انا، اپنی حیثیت، سب کچھ بھول جائیں اور ایک بھکاری بن کر، ایک روتے ہوئے بچے کی طرح اپنے رب کو پکاریں۔ سجدے میں سر رکھ کر رو رو کر اپنے رب سے وہ حاجت مانگنی ہے جو آپ کو ناممکن لگتی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو سکتا ہے کہ اولاد کی طرف سے دل ٹوٹ چکا ہو۔ آپ نے وہ سب دکھ، وہ سب تکلیف اپنے رب کے سامنے رکھ دینی ہے، پھر وہ جملہ بولنا ہے جو عرش الہی کو ہلا دے گا۔ آپ نے سجدے میں کہنا ہے کہ اے کن فیکون کے مالک، تیرا ایک حکم کی دیر ہے، میرا یہ کام کر دے۔ میرے مولا، میں بے بس ہوں، تو طاقتور ہے۔ میں مانگنے والی ہوں اور تو دینے والا ہے۔ یقین مانیے جب آپ اس طرح گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں گے تو آپ کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو زمین کے بعد میں گریں گے۔ اللہ کی رحمت پہلے جوش میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے کہ آپ کی بگڑی بن چکی ہوگی۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو بس اپنے بندے کی تڑپ کو دیکھتا ہے۔ اور 27 رجب کی رات تو مانگنے والی رات ہے، تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دیں۔ یہ رات آپ کی زندگی کی سب سے حسین رات بن سکتی ہے، بس شرط یہ ہے یقین کامل ہو اور صاف دل ہو۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور اس شب معراج کی صدقے ہم سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے بھر دے۔